نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان کچھ اقوال امام مالک صاحب وغیرہ کے سنا تھا. ہمارے ائمہ ہیں جو سب صاحب نسبت صاحب معرفت ہوئے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے تھے کہ جو ائمہ ہیں فقہ کے وہ بھی سب صاحب نسبت ہیں. بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت و نسبت کے ایسے علوم وہ نہیں دیے جا سکتے تھے. سب امام حنیفہ کو معلوم ہی ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ سب ائمہ بغیر نسبت قلبی کے ان کو اتنی ہمت ہی نہیں ہو سکتی کو برداشت کریں، سمجھ بوجھ کے اس لائن میں آئے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی ریاضت، مجاہدہ، ان کی محنت کہ علم دے، اس پر عمل کی توفیق فرماتے ہیں. وکان یقول الامام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام مالک فرماتے ہیں اذا مدح الرجل نفسه ذهب بهاؤه. اللہ جب مومن اپنی تعریف کرتا ہے اپنے کمال کی تو اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اذا مدح نہیں ہے، اذا مدح الرجل نفسه ذهب بهاؤه. یہ امام مالک فرما رہے ہیں اپنی مدح مت کرو، اپنے عیب کو پیش نظر رکھو، اپنے نقص کو پیش نظر رکھو. کمی کو پیش نظر رکھو گے تو بڑھو گے، اور اپنے کمال کو دیکھو گے تو گھٹو گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. امام مالک کی نصیحت اذا مدح الرجل نفسه ذهب بهاؤه، اس کا نور ختم ہو جائے. وکان یقول لیس العلم بکثرت الروایت انما هو نور یضعه اللہ تعالی فی القلب. امام مالک کہہ رہے ہیں، فرماتے تھے کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے. بہت سی روایتیں ان کی ہوگی، تصوف نہیں مانا یہ نہیں. تصوف فرماتے تھے کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے، بے شک کوئی نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ قلب میں ڈالتا ہے. نور کا نام ہے. امام مالک فرما رہے ہیں. اتنے بڑے لوگ ہوئے ہیں، حضور کے بعد نور ختم تھوڑی نہ ہو گیا تھا. وکان یقول لیس العلم بکثرت الروایت انما نور یضعه اللہ تعالی فی القلب. نور نبوت ایک علم نبوت ہے، ایک نور نبوت ہے. علم کے ساتھ ساتھ اگر نور رہتا ہے تو وہ نافع ہوتا ہے، اس کو بھی سنبھالے رہتا ہے. اور صرف علم ہی علم ہے وہ خرابی کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے. امام بخاری والے نے کتنا لکھا، اس پر باب کام کیا ہے. وکان یقول حق علی من طلب العلم
ان یکون له وقار وسکینۃ وخشیہ، جو طالب علم ہو اس پر واجب ہے اس کے لیے وقار ہو، سکینہ ہو، خشیت ہو، علم کے لوازم میں سے اس کے اٹھنے بیٹھنے معلوم ہے علم ہے. یکون له وقار وسکینۃ وخشیۃ، حق ہے علی من طلب العلم، جو علم طلب کرے، ان یکون له وقار وسکینۃ وخشیہ، وقار. وكان يقول لا ينبغي للعلم أن يتكلم بالعلم إن من لا يطيعه فإنه ذل وإهانة العلم. یہ بھی نہیں مناسب عالم کے لیے کہ اپنے علم کو اس سے بیان کرے جو اس کی اقتدا نہ کرے. خاموش رہو، تم کو معلوم ہے کہ یہ طرح بڑھ کر ہاتھے کا مذاق اڑائے گا، مت بیان کرو. وكان يقول لا ينبغي للعالم ان يتكلم بالعلم انما لا يطيعه وانه ذل واهانة العلم. علم کی اہانت ہے. ابھی کوئی چیز دے، حلوہ دے، یہ اچھا لگے گا آپ کو کہ ہم تو ان کو حلوہ پیش کر رہے ہیں اور اس کی کوئی قدر کیا کریں گے؟ اس کی تدریج کو علم بہت بڑی ہے. علم وہی ہے جو اپنے کو پہچانوائے. علم وہی ہے. اللہ ہم سب کو اسی علم سے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ ہم لوگ حضرت حاجی صاحب کے عمل کے لیے نہیں جاتے، علم کے لیے جاتے ہیں. اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، علم. حضرت حاجی صاحب کچھ امیر لوگ آتے تھے، بعد میں کھڑے ہو جاتے تھے. پہلے یہ حدیث سن لیجیے. بیسل امیر بیسل فقیر علی باب الامیر ونعم الامیر علی باب الفقیر. یہ پوری بات یہ ہوگی. بدترین فقیر مانے درویش، فقیر مانے یہ نہیں. بدترین فقیر ہے جو امیروں کے پاس جائے، یعنی درویش ہے امیروں میں. اور بہترین امیر ہے جو درویشوں کے پاس جائے. حضرت حاجی صاحب کوئی بڑا آدمی آتا تھا تو کھڑے ہو جاتے تھے. کسی نے کہا دیکھیے کھڑے ہو جاتے ہیں، امیر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. حالانکہ اکرام جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذی جاہ کے مرتبے کا اکرام کرتے تھے، ذی جاہ کے، لیکن یہ اطلاع تو کر دیا جاتا ہے. حضرت حاجی صاحب کھڑے ہو جاتے. کسی نے کہا کہ امیر کی، حضرت حاجی صاحب اکرام کر رہے ہیں امیر کا. کہا امیر کا اکرام نہیں کر رہا ہوں، نعمہ کا اکرام کر رہا ہوں. نعم الامیر علی باب الفقیر. یہ میرے دروازے پہ آیا کہ یہ نعمہ ہو گیا، امیر نہیں رہا، بہترین امیر ہے. اس کے اکرام کا حکم ہے شریعت میں. ہے علمی بات ہی نہیں. اب ایسی بات سوچ کر کے سن کر کیا دیتا وہاں قاسم صاحب وغیرہ بھی خوش ہو جاتے تھے. نعم الامیر علی باب، امیر ہو کر کے فقیر کے دروازے پر جائے، اور فقیر درویش امیروں کے دروازے پر چکر لگائے. یہ مناسب نہیں. نعم الامیر، نعم الامیر، امیر ہے علماء کے لیے یہی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو طریق ہے بنا وہ تو قیامت تک رہے گا. حضور ہے نعم الامیر علی باب الفقیر اور بیس الفقیر علی باب الامیر. بدترین فقیر میں درویش. یہ فقیر یہ نہ بتائیے، یعنی صاحب سلسلہ ہے، صاحب سلوک ہے. وہ امیروں کے دروازوں کا چکر لگا ہے، وہ نعمہ نہیں رہا، بیس الفقیر ہو گیا. وہ امیر ہزاروں مال اور دولت رکھتا ہے، جہاں
یہ فقیر کے دروازے پہ جاتا ہے. یہ بہترین فقیر ہے. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب کے یہاں نوابی بہت جاتے تھے، سب نوابی جاتے. ایک دو اشارہ پیش کیا حضرت صاحب فضل الرحمان صاحب کو، بہت قیمتی تھا. کہا حضرت اس کو خود پہنیے گا. آدمی کہہ دیتے ہیں کپڑا بھی دیتے بھی کر، اس کو خود پہنیے گا، خود اپنے استعمال میں رکھیے گا. اسی وقت کوئی آ گیا، فقیر آ گیا، فقیر مانے غریب. کہا حضرت ہماری لڑکی کی شادی ہے، کوئی انتظام نہیں ہے. رونے لگا، اٹھا کچھ کو دے دیا. کہا حضرت میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ خود رکھیے گا، اپنے استعمال میں رکھیے گا، یہ تو آپ نے دے دیا اس کو. کہا رکھ تو لیا، بیٹی کی شادی تھی، پریشان تھا، رکھ دیا. وہاں مل جائے گا، وہاں کے لیے رکھ دیا میں نے. یہاں کے صندوق کو نہیں، لیکن وہاں کے خزانے میں ہم نے جمع کر دیا. یہ بھی معرفت کی بات ہے ہی نہیں. فوراً اس سے کہا رکھ تو لیا. جب اس امیر نے کہا کہ آپ سے کہا تھا کہ اپنے لیے رکھ لیجیے گا اسے، اب دے چکے تھے، کہا رکھ تو لیا ہے. اسے آ کے روک کہا کہ حضرت بیٹی کی شادی ہے، کوئی وقال مالک بہت عمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمطرف ماذا یقول الناس فیہ، میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، سب ضروری ہی نہیں، حالات. وقال اما الصدیق ویسنی، تو دوست جو ہے وہ تو تعریف کرتا ہے. صدیق میں پڑھ دینا، یہی ہے نا، صدیق ہی ہے نا. اما الصدیق ویسنی واما العدو فیقو، جو آپ کا دوست ہے آپ کی تعریف کر رہا ہے، دشمن ہے وہ غیبت کر رہا ہے، عیب جوئی کر رہا ہے. وقال ما زال الناس هكذا، لوگ ہمیشہ ایسے ہی رہے ہیں. لہم عدو و صدیق، ہر آدمی کے کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ دشمن ہوتے ہیں. لیکن نعوذ باللہ من تتابع الالسنہ کلھا، لیکن میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں السنہ کے تتابع. سب لوگ برائی کر رہے ہیں، پناہ مانگی چاہیے. سب تعریف ہی کر رہے ہیں، پناہ مانگی چاہیے. دونوں میں بگڑنے کا اندیشہ، اس سے کیا ہوگا، احساس بہتری میں مبتلا ہوگا، دماغ کو اس کے اثر ہو جائے گا. اور یہ کہ سب لوگ تعریف ہی کر رہے ہیں، اس کو سنبھالنا اپنے اوپر. سب لوگ تھوڑی نہیں. اذا مدح المؤمن فی وجهه رب الایمان فی قلبه، ہر مومن کے نہیں ہے، بگڑتا ہے. اذا مدح المؤمن فی وجهه رب الایمان فی قلبه، تو مومن کی تعریف ہوتی، ایمان اور بڑھتا ہے. اور گھٹیا آدمی اگر ہے تو گرتا ہے. حکیم اختر صاحب تو اس حدیث کو بطور تحفہ کے لے گئے پاکستان. حضرت نے مجموع بہار وغیرہ میں ہے، ہم نے جب نکالا ہم کو بہت ہی نام ملا اس حدیث کو. مومن کی وجہ ورنہ عام تو یہ ہے کہ یہ مدح کرے تو دھول اس کے منہ میں ڈال دے، مشہور تو یہی ہے. لیکن یہ صورت تمام علماء بس اذا مدح المؤمن فی وجهه رب الایمان فی قلبه، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے. ایمان اسی بڑھتا ہے کہ میں تو اس لائق نہیں تھا. ان کے زبان پر جو تعریفی کلمات آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اس میں ایمان بڑھ جاتے ہیں. حضرت سے ایک بات بہت میں نے سنی، جب کوئی ہدیہ دیتا تھا تو بزرگ فرماتے تھے میں اللہ سے نیا عہد مانگتا ہوں. ان کی تصحیح یہ کہتے تھے کہ اس سے نہ جان نہ پہچان، آگے دے رہا ہے دیا، یہ اللہ نے دلایا اس سے. تو اللہ کے فضل پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے اس کے دل میں ڈالا کہ اسے ہدیہ دیا، نہ ہم اس لائق نہیں تھے. ہدایا سب اللہ دل میں ڈالے ہوئے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. کون کس کو دیتا ہے؟
لیکن بڑی سی بڑی رقمیں لوگ دیتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو اللہ اذا مجھے اسی طریقے سے جب اللہ کی طرف سے فرمایا بہت کتنی مطلب سنا. وہ کہتے ہیں مجھ کو جب کوئی ہدیہ دیتا ہے تو کہتے ہیں میں اللہ سے نیا عہد مانگتا ہوں. یہ جملہ ہے. کیا مطلب؟ یہ ہمارا کوئی رشتے دار بھی نہیں، شریک کار بھی نہیں، نہ جان نہ پہچان، دے رہا ہے ہدیہ تمہارے میں اللہ کی طرف سے. بعضوں کے اختلاف بھی اس میں ہے کہ ہدیہ مال زیادہ حلال ہے، فضیلت والا ہے، یہ ہاتھ سے کمایا ہوا، مچھلی ہاتھ کے کمایا ہوا ہے. یہ بھی ہے کہ ہدیہ کا مال بنا توسط کے اللہ تعالیٰ براہ راست بھیج رہا ہے تمہارے پاس. اللہ کا شکر اللہ مدح المومن فی وجہ. یہ حدیث مشہور نہیں ہے نا، دیوبند کے لوگ حیرت میں. حضرت تو آپ نے تسلی کر دیا ہے، یعنی تعریف کے بعد فوراً منہ میں دھول دھو نہیں. حضرت ابو صدیق کی تعریف کیا کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صدیق کا لقب کسے حضرت حضور نے دیا؟ فاروق ہے. حضرت فاروق صاحب، یہ فاروق تعریف ہے کہ نہیں؟ فاروق اذا مدح المومن فی وجہ. یہ حقائق ہے مولانا، حقائق ہے. جس کی وجہ سے گاڑی چلتی ہے صحیح، اسی وجہ سے مدح ہو گئی. پھولے نہیں سما رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے. کسی نے ہدیہ دے دیا، پھولے نہیں سما رہے ہیں. بھائی دیکھو، بھائی آتے تو ہوں فالموت ہو اللہ وانت مشکور کے بارے میں. کسی امیر کے ہاں کسی بزرگ نے سپاہی نامہ لکھا، اتنا دے دو. اسے بہت سخت کرما کہا نہیں دیتے، لیکن انہوں نے لکھا بھائی آتا تو ہوں فالموت ہو اللہ وانت مشکور. کتنا عمدہ ہے. الموت ہو اللہ، تم نہیں دے رہے ہو، اللہ دے رہا ہے، لیکن تم بھی مشکور ہو. شکر ہے کہ تمہارے ہاتھ سے یہ ملا، اس وجہ سے تمہارا بھی شکر ادا کریں گے. بھائی آتا تو ہوں فالموت ہو اللہ وانت مشکور، وہی منع تو ہوں فالمان ہو اللہ وانت معذور. اگر تم نے نہیں دیا تو نہ دینے والا اللہ ہے، تم معذور ہو، تمہاری شکایت کوئی نہیں ہے. کتنا عمدہ ہے جملہ. ٹھیک پڑھا نا ہمارا؟ حالانکہ اللہ کا شکر ہے. بہت سی بات اب یاد ہے دل کی. اللہ کا شکر. الموت یہ ہو اللہ، کتنا انتر. اس سے پارش لکھا تھا کسی کو. ہاں یہی واقعہ ہے اس کا، حضرت سے قدیمت ہے، سنا میں نے لکھا ہوا. کسی سے پارش لکھا تھا کسی امیر کے بولنے پر، لکھ کے بھیجا تھا کسی امیر کو کہ اس کو دے. اس نے انتہائی بے ادبی سے کہا کہ جا کر دو فلاں جگہ رکھ لیں اس کو. بس لکھ کے بھیجا. اگر تم دے دیتے تو دیتے موت ہی ہو اللہ، اور تم کیا تمہارا بھی شکر ادا کرے. اور نہیں دیا مانے ہو اللہ، مانے اللہ ہے، تم معذور، تم بیچارے کیا دے سکتے، نہیں دیتا. دینے کا معاملہ بھی بہت ہے، مجھے عجیب و غریب ہے. بعض لوگوں کو 5 روپیہ دینا. ایک آدمی تھا ممبئی میں، لوگوں کا قرض تھا بہت. مجھ سے کہا کہ آدمی روپیہ بھرے ہوئے لاکھوں روپیہ ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں کہ 5 روپیہ قرض میں ادا کر دے. ہمت نہیں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. قلب کے اندر جذبہ نہیں ہے دینے کا. اور کیا قرض نہیں ادا کرتا، دیتا تب بھی نہیں دیتا. حدیث ہے کہ جو شخص قرض لے اس نیت سے ہم اس کو ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا اس کے ادا کرنے کا. سب سے پہلے مول صاحب مضمون یہی بیان کیا الہ آباد میں آ کے حضرت ہیں قرضی کا. حاجی عبدالستار سے معاملے میں انتر موتی ہوتا. یہ حقائق ہے مولانا. جو لوگ سمجھ جاتے ہیں مطمئن رہتے ہیں. آتا ہی تو فالموت ہو اللہ وانتر مشکور، تمہارا بھی شکریہ. وہی منع تو ہو، اگر نہیں تم دو گے، الموت فرمان ہو اللہ
تم بیچارے کیا دے سکتے ہو؟ اللہ نے تم کو توفیق ہی نہیں دیا، بے توفیق آدمی تم ہو، یہی ہم نے شرک کیا، تم معذور ہو، تم بے توفیق، تم کو توفیق اللہ نے دی ہے۔ بہت ایسا ہوتا ہے، بہت اچھے۔ وکان یقول امام الشافعی من احب ان یفتح اللہ تعالی علیہ بنور القلب وعلیہ بالخلوت وقلۃ العقل وترک مخالطۃ السفہاء وبغض اہل العلم الذین لا یريدون بعلم الا الدنیا۔ یہ دیکھیے آ گیا، یہ صرف حضرت جنید کا نہیں ہے، امام شافعی فرما رہے ہیں۔ امام شافعی ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جتنے ائمہ یہ ہیں سب صاحب نسبت ہوئے ہیں۔ امام حنیفہ ہے، نورانیت، امام ابو حنیفہ کے اندر کتنا تقویٰ، کتنا زہد، کتنی خشیت، امام شافعی یہ فرما رہے ہیں۔ من احب، جو کون کر رہا ہے؟ امام شافعی کر رہے ہیں۔ جو پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور قلب عطا فرمائے، نور قلب کا دروازہ مفتوح فرمائے، نور قلب، نور قلب کا دروازہ، فعلیہ بالخلوت، کسی درجے میں خلوت اختیار کرو، ہر وقت دنیا کے اس میں رہو گے، قلب کے بازار سست ہو جائے گا، مندہ پڑ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے مولا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں علماء کو چاہیے کہ کچھ وقت اچک لیا کریں، یہ حضرت کو بڑا مزہ آتا تھا اس پر، کچھ وقت ملے گا نہیں جلدی، وقت اسی میں اچک لو۔ جیسے کوئی کھانا پینا رہتا ہے تو جلدی سے ادھر کر کے کھا لیتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے، اچک لیتا ہے اس کے لیے۔ اللہ یہ طریق ہے، اس میں کون آنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں، آج میں نے کہا یہی سنا دوں، یہ ہماری کاپی بیاد خاص 50 سال کی ہے نا، اس سے کم کی نہیں، مجھے مت سمجھیے گا، لیکن اب بھی غلطی رہ گئی ہے، بزرگ لوگ ہیں لکھتے ہیں، اس میں مناسبت ہی نہیں ہے، عبارت کیا ہونی چاہیے، کیا تصحیح کے لیے، تصحیح کام اگر آسان ہوتا تو وہاں قاسم صاحب پر اس میں ملازمت نہ کرتے تصحیح کے لیے۔ وہاں قاسم صاحب نے، ہم لوگ گئے تھے دوسرے ملک میں، وہاں ایک دوسرے ملک کے آدمی آئے ہوئے تھے، ہم عبداللہ جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، یہاں ملنا میں وہاں گئے تھے، تو میں پریس وہ لیے ہوئے تھا کاپیاں دیکھتا رہتا تھا، خود بہت بڑے مصنف جانتے ہیں، بہت بڑے۔ انہوں نے کہا ابا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کاپیاں دیکھ رہے ہیں۔ کہا یہ خون کو چوسنے والا کام ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے کاپیوں کو دیکھنا۔ اب جو مجھے اور تجربہ ہو گیا، بالکل نہیں دیکھتے تو ذہن، میں دفعہ اس اسٹیشن سے ہم لوگ اترے، بہت سے لوگ بتلائے، دفعہ بہت سی کاریں تھیں، کسی عالم کو لینے کے لیے گئے تھے یا کسی کو باہر، بڑے اسٹیشن، تو ادھر اترے ہم لوگ، تو ادھر سڑک پر بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، سوپ میں چاول لیے ہوئے، سب کرکری نکال رہی تھی۔ ہم لوگ کی کتنی کاریں گئی، نظر اٹھا کے نہیں دیکھا انہوں نے، وہ دے جا رہا ہے، بادشاہ جا رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھو، کاپیوں دیکھنے والوں کی اس عورتوں کی طرح ہونا چاہیے، ان کے سامنے صرف سوپ ہے اور چاول ہے اور کچھ نہیں، چاہے کار ہو، چاہے وزیر جائے، چاہے بادشاہ جائے، کچھ نہیں۔ مجھے اس کاپی کو دیکھنے کے لیے ایسے ذہن ہونا چاہیے، جب تک نہیں ہوگا کچھ کا کچھ۔ ابھی بدلا لکھ کے آگے دکھا دو، یہ غلطی رہنے لگتی، اور اللہ کا شکر ہے ہمارا ذہن فوراً اسی پہ پڑتا ہے، ہوگا کہ نہیں؟ ٹھائے کاپی فوراً اسی پہ نہیں رہ جاتی، اللہ کا شکر۔ ہر چیز کے لیے تھوڑی سی ضرورت پڑتی ہے، مجھ سے مجھے فرماتے ہیں من احب ان یفتح اللہ تعالی علیہ بنور القلب وعلیہ بالخلوت وقلۃ العقل وترک مخالطۃ السفہاء
اور بغض اہل العلم الذین لا یریدون بعلمهم الا الدنیا. جو شخص پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نور قلب سے اس کو منور فرما دے، تو لازم ہے خلوت تنہائی بھی ہونی چاہیے. میں ہوں اور یار دوست. وقلت العقل، یہ اور مشکل ہے. کم کھانا، کم کرو، ایک آدھ لقمہ کم کر دو، 2 لقمہ کر دو. قلت عقل سے کوئی نہیں مرتا، کم کھا لی. اور کثرت عقل سے زیادہ آدمی مرتے ہیں. لکھا کہیں قلت عقل سے نہیں سنا گیا کہ وہ 3 روٹی بجائے 2.5 روٹی کھائے تو مر گیا. نہیں، ہاں 3 کی وجہ 3.5 کھائے تو مر سکتا ہے، بیلنس بھی ہو سکتی ہے. حضرت عائشہ صاحب کی ایک بہن تھی، کہا حاجی جو آتا ہے تم سب کو بتلاتے ہو، کوئی ہم کو بھی بتاؤ، تمہاری بہن ہم ہے، کچھ کرو تاکہ مجھ کو بھی کچھ آتی ہو باتیں. کہ اچھا آپا کہا ہو، ابو کہا، اچھا جتنا کھاتی ہیں آدھی روٹی کم کر دیجیے، یہ مجاہدہ آپ کا. تو خود پوچھا عائشہ نے، آپا کہا کہ اس کو ابو کہا تھا، وہ کر رہی ہیں. کہا بھائی جو چاہو کراؤ، یہ مت کراؤ، یہ کم کرنا ہے سب لکھا ہوا. مزہ ہم لوگ تو دیکھتے ہی نہیں، تب کیا کریں ہم لوگ، تو یہی محفوظات والے ہیں ہم لوگ. یہ بہت مشکل ہے. جہاں خود خواجہ باقی باللہ نے لکھا ہے کہ روزہ رکھنا آسان ہے لیکن عقل میں اختصار کرنا یہ مشکل ہے. اس وجہ سے ہم ائمہ نقشبندیہ کا کام صوم نہیں ہے بلکہ قلت طعام ہے. لکھا ہے کیونکہ متمسک بھی سنت شافی کا رہا ہوں، نقشبندی لوگ کہتے ہیں اپنے کو کہ ہم فاقہ نہیں کرتے، ہم عقل میں اہتمام کرتے ہیں اس کا اعتدال کا. بہت اچھا ہے. نہیں اب کتنا سنانے، سب تو ذہن میں ہے، سب کتابوں میں ہے. حضرت عائشہ صاحب نے نقشبندیہ کہتے ہیں کہ فاقہ کرنا آسان ہے لیکن بھوک لگی ہوئی چھوڑ دینا کھانا یہ مشکل ہے. اس میں متبع سنت نقشبندی آپ نے کہتے ہیں ہم متبع سنت ہے. صوم ہے دوسرے لیکن قلت طعام نہیں ہے. توجہ اتنا آپ ناس سے کہتے ہیں، دیکھنا سنتا میں قلت طعام. تو حضرت عائشہ کی بہن نے کہا دیکھو جو چاہو کراؤ، یہ کھانا نہ کم مت کراؤ. کہا تب کا صاف صاف بیچارے نے کہہ بھی دیا. ایک لقمہ کھانا بھی. وقلت العقل، اگر تم چاہتے ہو کہ نور قلب سے منور ہو جاؤ، وعلیہ بالخلوت وقلت طعام وترک مخاطب صفحہ، اور بیوقوفوں کی صحبت سے بچو. وہ بغض اہل علم، اور بغض اہل علم سے جو اپنے علم سے دنیا چاہتے ہیں، دنیا دار علم نہیں ہے، ان سے بھی بچو. خالی دنیا ہی علم کو صرف کریں، صرف دنیا ہی میں علم ہے، ان کی صحبت سے بچے دنیا دار. حاجی امداد اللہ صاحب 12 یہ بہت ہے. وکان یقول لا بد للعالم من ورد من اعماله یکون بینہ وبین اللہ. فرماتے تھے کہ عالم کے لیے لازم ہے اس کے اعمال میں کوئی ورد ہو جو فیما بینہ وبین اللہ، بندہ اللہ. عمدہ ہے ہی نہیں. یہ فتویٰ ان کا متبع نہیں ہوا ہے امام مالک کا، یہ حضرت جنید نہیں ہے، شبلی نہیں ہے، امام کہہ رہا ہے. ہمارے ائمہ سب، ہم نے خود سنا حضرت سے کہ ہمارے سب ائمہ صاحب نسبت تھے. امام علی
بہت ہم نے سنا ہے. حضرت مولانا عبدالحی فرنگ ماہری نے اس واقعے کو لکھا ہے. اکثار خلوت عبادت کی تکفیر سے بدعت نام بول رہا ہے، بدعت نہیں ہے، تو اعتدال ہونا چاہیے. بہرحال لابد للعالم من ورد، عالم کے لیے کوئی ورد ہونا چاہیے فیما بینہ و بین اللہ. تو میں نے حضرت امام ابو حنیفہ معلوم ہے عشاء کی نماز کئی دفعہ سنا ہے، حضرت سناتے تھے کتنی مرتبہ. عشاء کی نماز میں امام نے پڑھا اذا زلزلت السورۃ. یہ مولانا عبدالحی فرنگ ماہری نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، سناتے تھے کئی مرتبہ سنا ہے. کہا ہمارے امام جو نماز کے تھے وہ تو پڑھا کے چلے گئے، ہم حجرے میں یہ بھی حجرے میں چلے گئے، لیکن امام ابو حنیفہ بیٹھ گئے اور کہتے رہے اے وہ ذات جو ذرا برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے دے گا اور برائی کا بدلہ برائی سے، اس عبد نعمان کو آگ سے بچا لیجیے. داڑھی پر روتے رہے. عشاء بعد سے پڑھ رہے تھے فجر کو، اس عبد نعمان کو آگ سے بچا لیجیے. کیا صحابہ میں ایسے لوگ نہیں ہوئے ہیں؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. اب ان سب چیزوں کو بدعت سمجھا دیتے ہیں. بدعت نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اے وہ ذات جو ذرا برابر نیکی کو بدلہ نیکی سے دے گا اور برائی کا عبد نعمان کو نیران سے بچا لیجیے. کہتے رہے اللہ ہم سب لوگ. وقان یقول، یہ لکھ رہے ہیں لابد للعالم من ورد من اعمالہ یکون بینہ و بین اللہ. بس اللہ سے بھی کوئی تعلق. ہمارے بزرگان دین تعلق رکھتے تھے. شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ کچھ وقت اچک لینا چاہیے. شاہ ولی اللہ صاحب یعنی وقت نکلے گا نہیں آسانی سے، بس اچک تھوڑا سا اللہ کی طرف اچک لینا چاہیے. خیر کثیر. وَكَانَ يَقُولُ لَا يَعْرِفُ الرِّيَاءَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ. طبقات کبریٰ میں ہے کہ ریا کو مخلص ہی سمجھتا ہے، وہ ریا کرتا رہتا ہے. اب مخلص اپنے میں سمجھتا ہے، ریا کو پہچانتے ہیں. یہ اللہ کے لیے نہیں ہو رہا کام، یہ اپنی تعریف کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے. وَكَانَ يَقُولُ، کون کر رہا ہے؟ امام شافعی پڑھ رہے ہیں. وَكَانَ يَقُولُ لَا يَعْرِفُ الرِّيَاءَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ. مخلص ہی ریا کو سمجھتے ہیں. یہ عمل ریا. ایک نمازی تھے، ہم نے خود حضرت سنا، عرب نے بھی نقل کیا اس واقعے کو. ایک عابد تھے، تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھتے تھے ہمیشہ. 20 یا 25 سال ایسے ہی ہے مولانا پڑھتے رہے تکبیر تحریمہ سے. ایک دن نہیں پڑھ سکے. مجھے تعجب ہوا کہ عرب عالم نے بھی لکھا ہے اس واقعے کو. حضرت سے سامنے وہیں سنا، میں نے کسی سنا تھا. ایک دن تکبیر تحریمہ میں نہیں پہنچ سکے تو ان کے دل میں آیا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ آج ان کی تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی. اچھا تو گویا کہ میں نے 25 سال جو نماز تکبیر تحریمہ کی پڑھی ہے ان کو دکھلانے سے کی ہے، ان کو دکھلانے کے لیے پڑھی ہے. تو اللہ کے لیے پڑھی نہیں، سب نماز کا اعادہ کیا، قضا کیا. خلوص، اخلاص. اللہ ہم سب لوگوں کو اخلاص. من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا. جو ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کے لیے وقت لمحہ کو نجات پا جائے گا. ایک لمحہ جو ہے تمہارا لاکھوں سال کے ریاکاری عبادت سے بڑھ کر کے ہے. ایک لمحہ. من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا. جو ایک لمحہ کے لیے نجات پا جائے گا.
کون سنتا مجھے، اس کے لینے والے ہیں، یہ ہے وراثت صحیح. من اخلص للہ، امام غزالی ہے، تھوڑا سا حرف میں من وہی دیکھ سکتے ہیں، من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا، جو ایک لمحہ بھی خالص کر لے گا اللہ کے لیے. وذالک لعز الاخلاص، لکھتے امام غزالی، وذالک لعز الاخلاص، اخلاص نادر چیز ہے، کوئی آدمی نہیں کرتا مگر اس کے اندر کوئی شائبہ دنیا کا آ جاتا ہے. ایک لمحہ کو بچانا پورے عمر میں یہ دشوار ہے، ایک لمحہ اللہ کے لیے. یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم، بس اپنا ایک نالا بھی، ایک مرتبہ اللہ نکل گیا، نجات دل سے نکل گیا، اسی ایک لمحہ کے لیے ساری زندگی آدمی لڑتا ہے اللہ اللہ. اتنا پیغام درد کا کہنا، جب سبا کوئے یار سے گزرے، کون سی رات آپ پاویں گے، دن بہت انتظار میں گزرے. انتظار کچھ نہیں پڑ رہا، انتظار کر رہا ہے. ایمان کا ایک درجہ یہی ہے، ولیل ایمان درجات، ایمان کے بھی درجات. ولیل ایمان ہے، صاحب مرکال لکھنے دیکھا ہوگا، ولیل علم درجات، علمی ہے نا، ایمان، ایمان کے بھی درجات ہے. پہلا درجہ اجراء و شہادتین علی اللسان، زبان پر شہادتوں کا جمع کرنا ایمان کا پہلا درجہ ہے. اور تیسرا درجہ، دوسرا چھوڑنا، شیخ حدیث صاحب نے کی نقل کیا اس کو. تیسرا درجہ یہ ہے کہ ایمان کا نور تم کو مل جائے، ایمان کا نور. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایمان کا نور ایمان کا انتظار ہو جائے، یہ بھی ایک درجہ ہے. لڑکا کوئی آنے والا ہوتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ نہیں، دیکھتا ہے بار بار. میں جاتا تھا گھر، ہمارے والد صاحب جہاں بیٹھا تھا، دور سے وہ جنگلے سے کھڑکی دکھائی پڑتا تھا، گھنٹوں پہلے بیٹھ جاتے دیکھتے تھے ہمارا لڑکا کسے آئے گا، دور جانا پڑتا ہے. جانے کے ساتھ ہی والدہ کہتی ہے اتنے گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے ابا، تمہارے انتظار ہو. انتظار سرات ہے، نور کا انتظار کرو. پہلا درجہ کیا ہے؟ اجراء الشہادتین علی اللسان، ٹھیک ہے نا، اجراء الشہادتین علی اللسان. تیسرا درجہ کیا ہے؟ نور ایمان کا مل جانا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ نور ایمان کا انتظار کرنا. پہلے بتی بہت جاتی تھی، ملتا بجلی بہت جاتی تھی، بہت جاتی تھی. تو مولانا رہتے تھے کمرے میں، بتی چلی گئی. ہم نے یہ بھی نہیں سنا کہ بتی چلی گئی، یہ بھی نہیں مانا کہا، اور سب سے سنا بڑے بڑوں سے، لیکن یہ ضرور چلی گئی. چپ، اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ، اندھیرے میں بیٹھے، نہ بات تھی سب لوگ. اب 10 منٹ آئی، 20 منٹ آئی، جب آتی، جب آئی وہ کیا کہتے ہیں، ایسی نور اللہ کا آ جاتا ہے قلب میں. انتظار، ہم لوگ روشنی کے منتظر تھے، اچانک بجلی آ گئی. مطلب کہ انتظار درجہ ہوا کہ نہیں، پہلے بجلی تھی، درمیان میں اندھیرا تھا، پھر آ گئی. ضرور کہتے تھے، ضرور کہتے تھے، ایسی نور آتا ہے اچانک. معلوم ہے کہ انتظار صلات ہے کہ نہیں، کہ انتظار نور ایمان، یہ نور ایمانی ہے. اندھیرے میں سب لوگ کوئی بولتے بھی نہیں تھے، کہا ایسی نور آ جاتا ہے، اچانک نور آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ، ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ رات دیوار سے لگ کر کے اللہ اللہ کیا کرو. جتنے وسائط کم ہوں گے اتنی اللہ کا نور. نور ایمان، نور ایمان، نور ایمان، انتظار ایمان، انتظار نور ایمان، اور نور ایمان مل جانا، نور مل جانا.
انتظار صلات خود صلات، اس نور کے انتظار میں رہو گے، موت آ جائے گی انشاءاللہ نور والوں میں تمہارا شمار ہوگا. سب اس کا سب حقائق سامنے آئیں گے. عاطف دے رہے ہیں کسی مصیبتیں ہم لوگ سوچتے آ گئی کہ نہیں، بہت سی مصیبت آ جاتی ہے بہت. وکان یقول لا یعرف الریا الا المخلصون، مخلص ہی لوگ ریا کو سمجھتے ہیں. ایسا آتا ہے کہ اتنے صحابہ تھے جو ریا سے ڈرتے تھے، ان کو منکشف تھا ریا کی حقیقت. اتنے صحابی تھے جو ریا سے ڈرتے تھے، مخلصین مخلص تھے لیکن ریا سے ڈرتے تھے. ہم لوگ غیر مخلص ہیں لیکن ریا کا خیال نے کہا ہمارے پاس ریا کیسے آئے گی. 20 سال نماز پڑھنے والا تکبیر تحریم کے پاس ریا آ سکتی ہے، ہمارے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی برکت سے. الریا عقبۃ فی طریق القوم، اس قوم کے طریق میں ریا ایک گھاٹی ہے. ہاں فی فتح ربانی سید عبد القادر جیلانی، ہاں فی فتح ربانی سید عبد القادر جیلانی لا یعرف الریا الا المخلصون. ریا کو مخلص ہی سمجھتے ہیں، ریاکار ریا کو نہیں سمجھتا. مخلص ذرا سا کچھ بات آئی، ارے یہ تو ہمارے عمل میں ریا ہو گیا، یہ سب کے لیے ہمارا. ہم لوگ علیم بے کے قاعدہ بغدادی والے نہیں ہیں، تو قاعدہ مدنی والا ہونا چاہیے. لا یعرف الریا الا المخلصون کانوا فیہ وتخلصوا فیہ. ریا کی گھاٹی میں رہے ہیں، اسے نجات پایا ہے. حضرت بس کر دیتے اس پر، کہا دیکھو اپنے ریا کا اقرار کر رہے ہیں، یہ گھاٹی تھی اس سے ہم لوگ پار ہو کے آئے ہیں. معلوم کہ ایک ایسا وقت تھا کہ اسی پہ آپ حضرت حاجی صاحب جو نماز اول میں پڑھتا تھا، ارے ویسے کہا نہیں، ریا ہی سے عادت پڑتی ہے، عادت سے عبادت بنتی ہے. کوئی کانو فی سبھی ریا کی گھاٹی میں رہے ہیں. تخلصوا منہ، اس گھاٹی سے انہوں نے خلاص پایا، نجات پایا. وہ عقبۃ من طریق قوم کے طریق میں ایک بہت بڑی گھاٹی ہے. لا بد لہم من العبور علیہا، اس سے پار ہونا لازم ہے. مطلب ریا کی گھاٹی آئے گی. اس وجہ آج سب کہتے ہیں کوئی کیسے پڑھتا پڑھنے دو، پہلے ریا ہوتی ہے پھر عادت ہوتی ہے، اس کے بعد عبادت ہو جاتی ہے. پہلے روک دو گے تو پہنچے آگے بڑھے گا. یہ طریق کون سے کوئی برائی اس میں. ہاں فی فتح ربانی لسید عبد القادر جیلانی لا یعرف الریا الا المخلصون. اب ان سب چیزوں کا تو وجود بھی نہیں، خیال بھی نہیں ہوتا. یہ ہم کام کر رہے ہیں. لا یعرف کانوا فیہ وتخلصوا منہ، اس ریا کی گھاٹی میں لوگ رہے ہیں اور اسے نجات پایا ہے. وہ عقبۃ فی طریق قوم میں ایک بہت بڑی گھاٹی ہے. سب نے اس کو پار کیا تب اخلاص کے اس میدان میں آئے. اخلاص کے میدان میں چوٹی پہ گئے. بھلے ریا کے گھاٹی میں رہے ہیں، اس کو پار کر کے اخلاص کی چوٹی پہ پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق اس میں ہے ہمارا بہت. اللہ تعالیٰ بیاد خاص ہم کہتے ہیں لوگوں سے کہ بھائی کافی ہے، 3 ہے، کتنی ہے وہ مجھے پتہ بھی نہیں کہا. سب یہ ہے، سب یہ رکھے ہوں گے مجھے مقصود یا مجھے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو رکھ لیجیے. بہت جو سنیے بالکل نچوڑ ہے. یہ
آداب دائی کے من جملہ آداب کے یہ ہے کہ تلطف اختیار کرے قول میں، رفق اختیار کرے معاملے میں، اور تلطف اختیار کرے قول میں. یہ بنیادی بات ہے دائی کے لیے. نرم بات بھی نرم کرو اور اخلاق سے پیش آؤ. یا مصری عالم لکھ رہا ہے، بہت زبردست کہانت سنا ہے، شیخ علی محفوظ، جس کو حضرت فرماتے تھے مصر کا یہ شخص مجدد تھا. حضرت تھانوی یہاں مجدد اور یہ مصر کا مجدد تھا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یہ علوم ہے، معارف ہے اور عمل کے لیے ہے، راہ طریق ہے، طریق کو دکھلانا ہے. اللہ تعالیٰ ایصال مطلوب کی دولت سے مالا مال فرمائے. یہ ارادت طریق ہے اور وہ ایصال مطلوب ہے. اس کی ابتدا ارادت طریق سے ہے اور انتہا وصول ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے اور اس طریق کو آسان فرمائے، کیونکہ مرنا کوئی مشکل نہیں، کوئی دیر نہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو مستعد رہنا چاہیے وہاں جانے کے لیے، اور خاص طور سے ہم جیسے لوگوں کے لیے. ہمارے بزرگوں نے، بہت سے لوگوں نے 60 سال کے بعد گھر چھوڑ دیا خلوت اختیار کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اطمینان و سکون عطا فرمائے عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.